تظنون أنكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا فلنضرب مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. رحمتوں، برکتوں اور آخرت میں نجات کا مہینہ، ملک بھر میں آج پہلا روزہ رمضان المبارک کی پہلی سحری کی رونقیں عروج پر رہیں۔ گھروں، ہوٹلوں میں طرح طرح کے پکوان تیار کیے گئے، بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی سحری کی برکتیں سمیٹی۔ نماز فجر میں معمول کے برعکس مساجد نمازیوں سے بھر گئیں۔ ملک اور قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ سعودی عرب، عراق، شام سمیت خلیجی ممالک میں آج دوسرا روز مسجد نبوی میں سحری کی روح پرور سماعتیں۔ لاکھوں مسلمانوں کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سبز گنبد کے سائے تلے سحری کے انتظامات۔ مسجد نبوی کے اندر اور صحن میں تل دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی رمضان المبارک کی رونقیں۔ بھارت، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، ایران اور آسٹریلیا میں آج پہلا روزہ۔ روس، امریکہ اور کینیڈا کے مسلمان آج دوسرا روزہ رکھیں گے۔ بابرکت مہینے میں 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن، پہلی سحر ٹرانسمیشن کا آغاز قاری سید خالد حمید کاظمی نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ جید علماء کرام اور معروف اسلامی اسکالرز ٹرانسمیشن کا حصہ شیرمی عادات کی قوالی نے بھی سما باندھ دیا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی مہنگائی کا جن بے قابو، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ کراچی، لاہور، پشاور، ملتان سمیت ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان۔ پھل، سبزیاں، گوشت سمیت ہر چیز شہریوں کی پہنچ سے باہر۔ نارمل کوالٹی کے پیاز کی 300 روپے کلو میں فروخت، آلو 80 روپے، ٹماٹر 200 سے 220 روپے کلو میں بیچنے لگے۔ بیسن کی قیمت میں 40 روپے اضافہ، 240 روپے کلو ہو گیا۔ چاٹ مسالے کا پیکٹ 60 سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا۔ پھلوں کی قیمتیں ہوش اڑانے لگیں، سیب 300، خربوزہ 200 روپے اور سٹرابری 400 روپے کلو۔ سحر و افطار کا خاص اہتمام دور، دو وقت کی روٹی مشکل ہے۔ رمضان المبارک میں قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ رمضان میں قیمتیں کنٹرول کرنا پہلا امتحان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب، بولے ارزاں نرخوں پر اشیاء کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب یا کبھی نہیں کا مرحلہ آ گیا، وقت کا ضیاع برداشت نہیں کروں گا، قرض کی نہیں اب سرمایہ کاری کی بات کروں گا۔ مہنگائی کو کم کرنا ہمارا پہلا امتحان ہے، صوبوں کے ساتھ مل کر اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کریں گے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم کے شعبے کے حوالے سے بھی اجلاس۔ رمضان المبارک میں صارفین کو بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا حکم، کہا عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، قومی خزانے کو مزید نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. 19 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 18 وفاقی وزراء اور 1 وزیر مملکت سے حلف لیا۔ وزراء کو قلمدان بھی تفویض، خواجہ آصف ایک بار پھر وزیر دفاع، احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی اور ترقی مقرر، سینیٹر اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کو وزیر قانون و انصاف کے قلمدان سپرد، محمد اورنگزیب خزانہ اور ریونیو، چوہدری صالح حسین اوورسیز پاکستانی اور انسانی حقوق کے وزیر مقرر، عبدالعلیم خان نچکاری جام کمال تجارت، عطا اللہ تارڑ کو اطلاعات و نشریات کی وزارت مل گئی، خالد مقبول صدیقی کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلیم کا اضافی قلمدان سونپ دیا، محسن نقوی کو وزارت داخلہ اور اینٹی نارکوٹکس، امیر مقام کو سفران کے ساتھ قومی ثقافتی ورثے کا اضافی قلمدان دیا، آحد چیمہ کو معاشی امور، رانا تنویر کو صنعت اور پیداوار کے قلمدان سونپے گئے، مصدق ملک پیٹرولیم اور پاور، سردار اویس لغاری کو ریلوے کی وزارت مل گئی۔ تحریک انصاف نے وفاقی کابینہ کے حلف کو جعلی قرار دے دیا۔
ترجمان پی ٹی آئی نے کہا ذلت آمیز شکست کھانے والی جماعت جعلی اور غیر آئینی کابینہ نے حلف اٹھایا۔ جعلی کابینہ بظاہر غیر آئینی نگران حکومت کا تسلسل ہے۔ ملک کی معیشت کو تباہی کے دلدل میں دھکیلنے کے ذمہ داران کی اہم عہدوں پر تعیناتی عوام دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستانی قوم زبردستی مسلط کیے جانے والے مجرموں کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ ہر صوبے میں 7 جنرل اور 2 خواتین کی نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ علماء، ٹیکنوکریٹ اور غیر مسلم کی ایک نشست پر بھی الیکشن ہوگا۔ اسلام آباد کی 1 جنرل اور 1 ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم کا ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات پاکستان کو مشکلات سے مل کر نکالیں گے۔ عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں رہنماؤں کا عزم۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی بھی ایوان صدر آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ سربراہ کاف لیگ نے عہدہ سنبھالنے پر آصف علی زرداری کو مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری کا بیٹی آصفہ کو خاتون اول بنانے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دیا جائے گا۔ صدر باضابطہ طور پر آصفہ بھٹو کو خاتون اول ڈکلیئر کریں گے۔ حکومت پنجاب کا قلیل المدتی بجٹ اسمبلی سے منظور کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محکمہ خزانہ کو 3 ماہ کا بجٹ تیار کرنے کا کہہ دیا۔ مریم نواز نے پنجاب میں 20,000 الیکٹرک بائکس تقسیم کرنے کی منظوری دے دی۔ بائک پروجیکٹ 9 مئی کو لانچ ہوگا۔ طلباء کے لیے ایڈوانس کی رقم کم کرنے کی ہدایت۔ 650 ڈیزل ہائیبریڈ ری جنریٹڈ ماحول دوست بسیز چلانے کا پلان بھی منظور۔ وزیر اعلیٰ بولی عوام کی تکلیف کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو بوجھ اٹھانا ہوگا۔ مریم نواز سے کینیڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ اختتام اچھا ہو اور لوگ اچھے لفظوں میں یاد رکھیں تو ایسے جانے پر افسوس نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں عہدہ نہ بھی رہا تو وہ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ عوامی خدمت کے لیے ضروری نہیں کوئی عہدہ ہو، سب مل کر ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالیں گے۔ امید ہے سندھ کا جو بھی گورنر آئے گا عوام کی خدمت اسی طرح جاری رکھے گا۔